اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں حکیم محمد عثمان غنی۔ آج اپنے یوٹیوب چینل ہربس اینڈ ٹریٹمنٹ پر آپ لوگوں کے ساتھ آج کا ہمارا موضوع ہوگا نظام انہضام۔ کوشش کروں گا کہ بالکل مختصر سا جو بھی میں آپ سے کلپ بنایا کروں آپ کے لیے وہ انتہائی مختصر ہو، اور کوشش کروں گا کہ جامع بھی ہو۔ اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے، اور اشرف المخلوقات کا لفظ انسان کے لیے بہت بڑا لفظ ہے۔ وہ صرف ایک لفظ نہیں ہے۔ جب ہم اپنی تخلیق پر، کوئی بھی انسان اپنی تخلیق پر غور کرے تو اس کو اپنے رب کی ربوبیت کا اندازہ ہوگا، لیکن یہاں پر ہم اپنے اس اعزاز کو کھو رہے ہیں۔ آج آپ دیکھیں کسی بھی شہر میں پاکستان میں، اسی وقت بھی جا کر دیکھ لیجئے، میڈیکل سٹورز پر رش لگا ہوا ہے۔ ہم لوگ بڑی تعداد میں اپنا سرمایہ اپنے ہاتھوں سے لٹا رہے ہیں، اور کوشش ہماری یہ ہے کہ ہماری جو پرابلمز ہیں، ہماری جو امراض ہیں، ہم میں کوئی بھی اگر مرض موجود ہے تو اس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ میڈیکیشن کے ذریعے ٹھیک ہو، لیکن ہم اپنا لائف سٹائل تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم انتہائی طور پر قدرت کے خلاف جا رہے ہیں۔ ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہم مکمل طور پر قدرت کے ساتھ اختلاف کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے اندر بیماریوں کا ایک مجموعہ پیدا ہو چکا ہے۔ ہمارا معاشرہ بھی بیمار ہو چکا ہے انہی وجہ سے۔ آج ہم لوگ ہمارے ورکنگ آورز دیکھیں، ہم لوگ 12 بجے، 1 بجے اٹھ کر اپنے کام پر جا رہے ہیں۔ صبح کا اٹھنا لوگوں میں بالکل ناپید ہوتا جا رہا ہے، اور رات تک، دیر تک ہمارا جاگنا، اور لیٹ آورز میں جا کر ہمارا رات کا ڈنر خاص طور پر، یہ ہمیں بے شمار بیماریوں میں مبتلا کر رہا ہے، جس میں سب سے اہم ہمارے ملک میں شوگر، اس کے بعد بلڈ پریشر، اس کے بعد ہارٹ کے پیشنٹ کی تعداد دیکھیں جا کر، کسی بھی ایف آئی سی میں فیصل آباد میں چلے جائیں، کسی بھی کارڈلی سینٹر میں جا کر دیکھیں، کسی اسپیشلسٹ کے پاس جا کر دیکھیں، آپ کو لوگ لائنوں میں لگے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن ہم تمام معاملات کو میڈیکیشن کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ کہ اپنا لائف سٹائل چینج کرنے۔ اس لیے صرف آپ کو ہربس کے ذریعے ٹریٹمنٹ بتانا ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ بھی بتانا آپ کے ساتھ ضروری ہے کہ آپ اپنی زندگی کو گزاریں کس طرح، اور اس کے لیے ایک بالکل چھوٹی سی بات پر عمل کر لیجئے۔ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل شروع کر دیجئے۔ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، ان کی سنت کے مطابق اس پر عمل کرنا شروع کر دیجئے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی بیماریاں آپ سے دور ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کا جسم صحت مند ہو جائے گا۔ لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، آج ہم نماز سے دور ہیں۔ آج ہم لوگ صبح 3 بجے تو سو رہے ہیں، اٹھیں گے کب؟ اس لیے اگر ہم اپنا لائف سٹائل چینج نہیں کریں گے تو میرے بھائی یہ ادویات کھاتے رہیں گے، ادویات آپ کھاتے رہیں گے، آپ اپنا آپ ضائع کرتے رہیں گے، اور اس طرح آنے والے وقت میں ہماری آنے والی نسلیں بے شمار بیماریوں میں مبتلا ہوتی رہیں۔ ابھی سے آپ پیچھے تھوڑا سا دیکھیں، آپ اپنے بزرگوں میں جا کر دیکھیں، ان میں بیماریاں بہت کم تھیں، لیکن آج ہمارے بچوں میں شوگر آ گئی ہے۔ اب آج کل ہمارے بچے بیمار ہیں، ان میں خون کی کمی ہے، انیمک ہے ہمارے بچیاں انیمک ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بے شمار بچے صبح سکول کالج جاتے ہوئے ناشتہ ہی نہیں کرتے۔ ایک وقت تھا جب ہماری مائیں
ہمیں ناشتہ کرواتی تھی اور ساتھ میں اسکول کالج جانے کے لیے بھی ٹفن تیار کر کے دیتی تھی، اور بچے صحت مند تھے۔ لیکن آج نمبر ایک تو گھر میں ناشتہ نہیں ہو رہا، بچے بچیاں ناشتہ نہیں کر رہے۔ دوسرا، اگر کسی بچے نے اسکول میں اس کا بیگ کھولیں تو آپ کو اس میں کوئی چپس نظر آئے گی، کوئی سلانٹی نظر آئے گی، کوئی نگٹس نظر آئیں گے، کوئی بیکری کی چیزیں نظر آئیں گی۔ یہ چیزیں ہمارے بچوں میں کوئی صحت مند معاملہ پیدا نہیں کرتی، بلکہ یہ بیماریوں کا پیش ہے۔ اس لیے میری آپ لوگوں سے، سب دوستوں سے، سب سننے والوں سے گزارش ہے کہ اپنے لائف سٹائل کو چینج کریں۔ انسان کو اللہ پاک نے اگر اشرف المخلوقات بنایا ہے تو مہربانی فرما کر اپنے آپ پر، اپنی زندگی پر، اپنے اٹھنے بیٹھنے پر ذرا غور کیجئے اور دیکھیے کہ ہمارے اندر کہاں کہاں کوتاہیاں ہیں۔ اگر ہم ان کوتاہیوں کو چینج نہیں کریں، ان کوتاہیوں سے جان نہیں چھڑوائیں گے، تو پھر میرے بھائی ہم سب لوگ بیمار 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 اور بیمار ہو جائیں گے۔ آج کا موضوع تو نظام ہے، تو نظام کے حوالے سے عام معمولات ہیں، جیسے ابھی عید گزری ہے اور ہر سال عید گزرتی ہے اور بے شمار لوگ گیسٹرو میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ گیسٹرو میں مبتلا ہونے کی ایک بڑی وجہ ہمارا حد سے زیادہ کھانا ہے۔ آپ کا جو میدا ہے، صرف میدا ہی نہیں بلکہ آپ کے تمام اعضاء، اللہ پاک نے ان کی لائف ٹائم وارنٹی رکھی ہوئی ہے، وہ آپ کے خراب نہیں ہو سکتے، لیکن ہم جو ان کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، ہم جو اپنے سسٹم کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے نظام میں، چاہے وہ کوئی بھی ہے، تنفس کا نظام ہے، نظام ہے، کہ اس میں پرابلم کریٹ ہی ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ کہ اگر ہم گوشت کھا رہے ہیں 3 دن عید کے تو ہم کھائی جا رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم میڈیکل سٹورز پہ کھڑے ہیں، ڈاکٹرز کے پاس کھڑے ہیں، ہاسپٹلز میں ایڈمٹ ہیں، لیکن ہم اپنے اس رویے کو چینج کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے میرے بھائی، جب تک ہم اپنے رویوں کو چینج نہیں کریں گے تو ہم بالکل بھی ایک صحت مند معاشرہ تشکیل نہیں دے سکتے۔ ہمارے بچے، آپ اپنے ارد گرد غور کر لیجئے، بچوں کا ضروری اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ آنے والی نسل ہے، ہمیں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان کی نشو و نما کے لیے، ان کی تربیت کے لیے ان کو بتائیں کہ یہ چیزیں آپ کے لیے ضروری ہیں، ان کے لیے تھوڑی ایفرٹ کریں۔ آج مائیں ایفرٹ نہیں کر رہی، اسی لیے بچوں کے اسکول میں جا کر دیکھیں، ان کے ٹفن باکس میں سے کوک نکلتی ہے، ان کے ٹفن باکس میں سے سلانٹیز نکلتی ہیں، نگٹس نکلتے ہیں۔ وہ بھائی یہ کیا ہے؟ یہ ہمیں سب کچھ چینج کرنا پڑے۔ تو عام طور پہ بیماریوں میں، میدے کی بیماریوں میں عام طور پہ تو زیادہ تر آج کل جو پیشنٹس ہیں وہ ایسیڈیٹی ہے، تیزابیت ہے، اس کے علاوہ بد ہضمی ہے، گیس ٹربل بہت زیادہ ہے عام طور پہ، اس کے ساتھ جو ہماری زبان میں کہتے ہیں جسے تبخیر معدہ کے بہت امراض ہیں۔ ان سارے امراض کا تعلق ہمارے کھانے پینے سے۔ اگر ہم، اور اس میں ایک بہت اہم بات کہ ہم جو کچھ بھی کھاتے ہیں اس کو پراپر چباتے نہیں ہیں۔ ہمارے نظام کا حصہ یہ ہمارا منہ بھی ہے، اور جب تک ہم کسی خوراک کو اچھی طرح سے چبا کر نگل کر معدے میں نہیں دھکیلیں گے، اس وقت تک ہمارا نظام جو ہمارا معدے کا سسٹم ہے وہ اس میں کچھ نہ کچھ پرابلم آتی رہے۔ اس لیے سب سے پہلے تو جو کچھ بھی کھائیں، خود بھی بچوں کو بھی بتائیں کہ پراپر طریقے سے بیٹھ کر کھائیں۔ اور ہاں، ایک بات بہت اہم، ہمیں اپنے گھروں میں سے یہ جو ڈائننگ ٹیبلز کا کھانا ہے، ڈائننگ ٹیبلز نکالنے ہوں گے، دسترخوان لگانے ہوں گے۔ جب تک ہم ڈائننگ ٹیبلز پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، آپ غور کر لیجئے، ہمارے لوگوں میں بہت ساری بیماریاں ہیں، ہم اوور ایٹنگ بہت کر جاتے ہیں، لیکن اگر ہم بیٹھیں گے، دسترخوان پر بیٹھیں گے، تو میرا خیال ہے کہ آپ کی بہت ساری بیماریوں میں سب سے پہلے تو آپ اوور ایٹنگ نہیں کر سکیں گے۔ اس طرح موضوع تو بہت وسیع ہو جائے گا، بڑی لمبی چوڑی بات ہو جائے گی، اس لیے آج ایک عام بیماری جس میں ہمارے گیس ٹربل عام گھروں میں ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ
اوور کھا لینے سے یا کچھ اس طرح کی، اس کے لیے ایک نسخہ آپ کے لیے تجویز کر رہا ہوں، گھر میں بنا کر رکھیں، اور اس کے لیے تقریباً 100 گرام بیکنگ سوڈا لیں، کھانے والا سوڈا، کے اندر 10 گرام سد پودینہ، اور اس کے اندر تقریباً 250 گرام آپ چینی مکس کریں، گھروں میں گرائنڈر موجود ہے اس کو گرائنڈ کر کے گھر میں رکھیں، اور تقریباً ہر ایج میں لوگ، پیشنٹ یا آپ کے گھر میں گیس ٹربل کے حوالے سے، موشن کے حوالے سے، بھوک نہ لگنے کے حوالے سے، قے کی صورت میں، متلی کی صورت میں یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ چھوٹے بچوں میں ٹی سپون کا چوتھا حصہ، اور نوجوانوں میں ½ ٹی سپون تک، اور اس سے آگے تقریباً 1 ٹی سپون تک بھی لے سکتے ہیں زیادہ گیس ٹربل کی صورت میں، اور یہ آپ استعمال کریں گھر میں، سب لوگ گھر میں رکھ سکتے ہیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کی لمبی ایکسپائری ہے، جلدی خراب بھی نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ ایک اور نسخہ آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہے، خاص طور پہ جو لوگ تیزابیت کے مریض ہیں اور جسے ہم تبخیر معدہ کہتے ہیں اس کے مریض ہیں، تو ایک بڑا ہی مشہور طب کا، حرب کا ایک یونانی نسخہ ہے، اس کو کہتے ہیں ترپھلا۔ اس میں آملہ، بہیڑا اور ہڑڑ، اس کے ساتھ ایک ایڈیشن میں نے کیا ہوا ہے اپنے کلینک پہ، وہ ہے کاسنی، تخم کاسنی لے لیجئے، کوشش کیجئے کہ وہ انڈین مل جائے تو وہ لے لیجئے، ادھر اس کی کوالٹی اچھی ہے، اور برابر وزن میں، اگر 100 گرام ایک چیز ہے تو باقی بھی تینوں چیزیں 100 گرام لے لیجئے، اس کو باریک کر کے گھر میں رکھیں، خشک برتن میں، کھایا بھی جا سکتا ہے، عام اس کی خوراک ½ ٹی سپون ہے، اور اگر آپ کھا نہیں سکتے تو اس کو رات کو ½ ٹی سپون کو 1 گلاس پانی میں بھگو دیجئے، اور صبح اٹھ کے چاہے اس کو مکس کر کے پی لیجئے، چاہے اس کا صرف پانی پی لیجئے۔ لیکن اس کے ساتھ جو لوگ تبخیر معدہ کے مریض ہیں وہ فرائی چیزیں، چاول اور گوشت کا استعمال مت کریں، دالوں میں دال ماش کا استعمال نہ کریں، سبزی میں بھنڈی وغیرہ کا استعمال نہ کریں، اور باقی کوشش کیجئے کہ میڈیکیشن سے بہتر ہے کہ اپنے لائف سٹائل کو ٹھیک کرنے کی کوشش کیجئے، صبح نماز میں اٹھیں، نماز ضرور پڑھیں، 5 وقت پڑھیں، صبح لازمی جلدی اٹھیں، دن کے وقت کو ضائع مت کریں۔ یہ جو ہم لوگوں نے اپنی ورکنگ آورز کر لی ہیں، چینج کیا، ان کو بہت آگے لے گئے، ان کو پیچھے لے کے آئیں، ہم سب کی ذمہ داری ہے، ایک معاشرے کے فرد ہونے کے ذریعے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو کوشش کریں پیچھے لانے کی۔ اور اس میں ایک بہت ہی اہم، آخر میں، رات کی واک، جو ہم لوگ بالکل نہیں کرتے، ہم لوگ اپنے کام سے آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، ٹی وی لگا ہوا ہے اور وہیں بیٹھتے ہیں، پھر وہیں سو جاتے ہیں۔ اس ایک پرابلم نے، اس ایک چیز نے ہمارے گھروں میں سب سے زیادہ شوگر پیدا کی، اس کے بعد ہارٹ اٹیک پیدا کیا، اس کے بعد بلڈ پریشر پیدا کیا، اور اس کے بعد آپ کے بلڈ میں کولیسٹرول پیدا کیا ہے۔ یہ ایک غلطی نے کہ ہم کھانا کھا کے اس کے بعد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رات کے کھانے کے بعد چاہے آپ کو کانٹوں میں بھی چلنا پڑے تو چلے، کیوں کہا؟ اور اس میں ایک اور میسج بہت ضروری ہے، دیکھیں صبح اٹھتے ہیں، آپ کی نماز میں صرف 4 رکعت ہیں، 2 فرض ہیں، 2 سنت ہیں، لیکن جب آپ رات کی نماز پڑھیں گے تو 17 رکعتیں ہیں۔ سوچئے تو صحیح کہ آپ کو اللہ پاک میسج کیا دے رہا ہے۔ ضرور واک کریں دن میں، لیکن تھوڑی سی کریں، لیکن رات کو 1 گھنٹہ پورا واک کریں۔ 1 گھنٹہ یہ واک آپ کو، آپ کے معدے سے ریلیٹڈ تمام بیماریوں میں آپ کو انشاءاللہ شفا دے گی بغیر میڈیسن کے۔ اور کھانا کم کھائیں، بھوک رکھ کر کھائیں، اور ایک بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ جب تک آپ کو بھوک نہ لگے اس وقت تک کھانا نہ کھائیں۔ تو اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، اللہ پاک میرا اور آپ کا نگہبان ہو، اللہ پاک میری، آپ کی اور ہمارے ملک کی مشکلیں آسان کرے، آمین۔ خدا حافظ۔